ایک تاریخ، ایک شہر اور ایک پیغام جس نے پوری انسانیت کی تاریخ بدل دی۔ سوچئے، ایک ایسی دنیا جہاں ظلم عام تھا، انسان اپنی بنائی ہوئی مورتیوں کے سامنے جھکتا تھا اور کمزور کی آواز کو اکثر دبا دیا جاتا تھا۔ عرب معاشرے میں بہادری، مہمان نوازی اور وفاداری جیسے اچھے اوصاف بھی موجود تھے، لیکن روحانی طور پر شرک اور جاہلیت کا غلبہ تھا۔ اسی مکے کی سرزمین پر بنو ہاشم کے گھرانے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل کے سال سے منسوب کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ بچپن ہی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم ہو گئے۔ پہلے والد کا سایہ نہ رہا، پھر والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ دادا عبد المطلب اور پھر چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی۔ جوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سچائی، امانت اور بہترین اخلاق کی وجہ سے مکے میں مشہور ہوئے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت اور سچائی سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا۔ یہ رشتہ محبت، اعتماد اور وفاداری کی ایک عظیم مثال بنا۔ مکہ سے کچھ دور جبل نور پر ایک غار تھی، غار حرا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تنہائی میں غور و فکر اور عبادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ پھر وہ رات آئی جس نے انسانی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے اور وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ پہلا حکم تھا، اقرا، پڑھو۔ یہ وہ عظیم لمحہ تھا جب قرآن کا نور انسانیت تک پہنچنے کا سفر شروع ہوا۔ پہلی وحی کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کیا اور سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہوئی۔ اسلام کا پیغام صرف ایک قبیلے یا ایک علاقے کے لیے نہیں تھا۔ توحید، انصاف، سچائی، امانت اور انسانی برابری اس پیغام کے بنیادی اصول تھے۔ لیکن حق کا پیغام قبول کرنا آسان نہیں تھا۔ مکہ کے سرداروں نے مخالفت کی اور مسلمانوں کو سختیوں اور ظلم کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر وہ وقت آیا جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا سفر شروع ہوا۔ یہ صرف ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر نہیں تھا، بلکہ اسلام کی تاریخ کا ایک نیا باب تھا۔ مدینہ میں مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم ہوا اور ایک نئی اسلامی معاشرت نے جنم لیا۔ مسجد عبادت کے ساتھ ساتھ تعلیم، مشورے اور اجتماعی زندگی کا مرکز بھی بنی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزوروں، غریبوں، یتیموں اور پڑوسیوں کے حقوق پر زور دیا، اور انسان کی عزت کو مال اور قبیلے سے نہیں بلکہ عمل اور تقوی سے جوڑا۔ پھر وہ دن بھی آیا جب مکہ فتح ہوا۔ جس شہر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، اسی شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتقام کے بجائے معافی اور رحمت کا راستہ اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دور میں بھی انسانی حقوق، امانت، خون اور مال کی حرمت اور لوگوں کے درمیان برابری پر زور دیا۔ پھر مدینہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے غم میں ڈوب گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن اور اپنی سنت کی رہنمائی امت کے لیے چھوڑ کر گئے۔ صدیاں گزر گئیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آج بھی دنیا کے کونے کونے میں ہوتا ہے۔ ربیع الاول آتا ہے تو لوگ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں اور درود و سلام پیش کرتے ہیں۔
12 रबीउल अव्वल की तारीख के हवाले से उलमा के दरमियान इख्तिलाफ पाया जाता है, इसलिए इसे यकीनी तारीख विलादत कहना एहतियात के खिलाफ है। लेकिन एक बात यकीनी है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ने इंसानियत को रहमत, सच्चाई, इंसाफ और आला अखलाक का ऐसा पैगाम दिया जो सदियों बाद भी जिंदा है। और शायद रबीउल अव्वल हमें यही याद दिलाने आता है कि सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ सुनने और बयान करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि हम रबीउल अव्वल को कितना याद करते हैं, असल सवाल ये है कि हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनी जिंदगी में कितना जिंदा रखते हैं।